اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین صلوات. شروع کروں گی کلام الہی کی ایک آیت کے ترجمے سے. فرمایا خداوند عالم نے ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے. گویا خداوند عالم نے کہا کہ جو واحد مقصد ہے تمہاری تخلیق کا وہ عبادت. اور خواتین گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام سید الساجدین کی دعائے مکارم الاخلاق پر ہم آج 5ویں مجلس اپنی شہزادی سیدہ عالم حضرت فاطمہ زہرا کی خدمت اقدس میں پیش کریں. گزشتہ مجالس میں یہ بیان آیا کہ سب سے زیادہ مؤثر جو کلام ہے وہ دعا ہے، جس میں ہم براہ راست خداوند عالم سے مخاطب ہوتے ہیں. پھر میں نے یہ تذکرہ کرنے کی کوشش کی کہ جناب سید الساجدین نے کتنے مظالم کے دوران، کتنے سیاہ دور میں 35 یا 40 سال اپنے زندگی سے گزارے ہیں. اور جب تبلیغ کے سارے ذرائع پر پہلے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ سے آ کر کوئی ملتا بھی تھا تو پرچہ نویس اس کی رپورٹ خلیفہ کے دربار میں بھیجتے تھے. حجاج بن یوسف جیسے ظالم گورنر 20 سال حکومت کرتے رہے. تو ایسے دور میں جناب سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی کیا اہمیت تھی، کس طرح سے آپ نے دین خدا کی حفاظت کا اہم فریضہ دعاؤں کی زبان میں انجام دیا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ہم نے امام سید الساجدین کی دعائے مکارم الاخلاق کے متن پر گفتگو شروع کی. یہ ذکر آیا کہ مکارم اخلاق کی دعا جناب امام زین العابدین نے شروع کی ہے اللہ سے توفیق طلب کرتے ہوئے، اکمل الایمان افضل الیقین احسن النیات کی. اور پھر گزشتہ 2 مجالس میں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ اخلاق کا ایمان سے کیا تعلق ہے، اخلاق کا یقین سے کیا تعلق ہے. کہ ایمان اور یقین بنیادیں ہیں مکارم الاخلاق کی. اور پھر مکارم الاخلاق کی حفاظت کے لیے، اسے ریاض سے محفوظ رکھنے کے لیے اخلاص عمل کی یا احسن النیات کی کیا اہمیت ہوتی ہے. تو خواتین گرامی، یہ 3 بنیادیں جناب سید الساجدین نے ہمیں اخلاق کی بتائیں. ایمان ہے، یقین ہے اور نیت ہے. اور پھر ان سے جو عمل پیدا ہوتا ہے وہ احسن الاعمال ہوتا ہے، وہ سب سے بہتر عمل ہوتا ہے. جیسا ایمان ہوتا ہے، جتنا یقین ہوتا ہے انسان کو، جتنی نیت اس کی خالص ہوتی ہے، اسی لحاظ سے اس کے اخلاق بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. صلوات پر محمد عالم. اب آگے ہمارے امام دعا مانگتے ہیں. جیسا آپ کا اسلوب ہے کہ ہر نیا نقطہ شروع کرنے سے پہلے آپ فرماتے ہیں بار الہ رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر. اور پھر آپ فرما رہے ہیں خداوندہ بار الہ مجھے ان مصروفیات سے بے نیاز کرتے ہیں، مجھے ان مصروفیات سے بے نیاز کر دے
جو تیری عبادت میں خلل ڈالتی ہیں، اور مجھے انہی باتوں میں مصروف رکھ جن کا متعلق کل قیامت کے دن تو حساب لے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اور میری زندگی کو وقف کر دے، میری زندگی کو وقف کر دے اس بات کے لیے کہ جس مقصد کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس مقصد کو پورا کروں۔ خداوند عالم بغیر مقصد کے کوئی بھی تخلیق نہیں کرتا، تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے تو نے مجھے تخلیق کیا ہے اس مقصد کو پورا کروں۔ اور پھر آپ نے فرمایا خداوند دوسروں سے بے نیازی مجھے عطا کر، رزق کی وسعت دے اور مہلت اور انتظار کے امتحان میں مبتلا نہ کرنا۔ اب خواتین گرامی آخری بات کا میں اشارہ کرتی چلوں۔ ہم ظاہر گزشتہ مجالس میں یہ تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ دعائیں اپنی دنیاوی حاجات کے لیے بھی مانگی جاتی ہے، دنیا اور دعائیں اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی مانگی جاتی ہیں، اپنے مانوی فلاح کے لیے بھی مانگی جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک خاص بات آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے امام اور پیغمبروں کی جن دعاؤں کا ذکر ہوا ہے کلام پاک میں، جہاں دنیاوی ضرورتوں کے لیے دعا مانگی ہے، تو ان دعاؤں کا یہ اسلوب ہے کہ وہ دنیاوی ضرورتیں ان کا پورا ہونا انسان کی روحانی ترقی کا باعث بن جائے۔ جیسے اب مولا فرما رہے ہیں میرے رزق و وسعت دے، رزق و وسعت چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا بیان فرمایا، مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ یعنی رزق میں وسعت انسان کس لیے طلب کرتا ہے؟ خواتین اگرام ہم تو ظاہر ہے کہ عیش و آرام کے لیے طلب کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس بات کے لیے طلب کرتے ہیں۔ اللہ رزق و وسعت دیتا چلا جاتا ہے، ہم مطمئن ہی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے امام نے کیا فرمایا، رزق میں وسعت مانگو تاکہ خدا تمہیں تم جیسے انسانوں سے بے نیاز کر دے، تاکہ تم بے نیاز ہو جاؤ، تمہارے اوپر کوئی ذہنی دباؤ نہ رہے، بلکہ تم ایک کھلے ہوئے ذہن کے ساتھ پوری توجہ اپنے مالک کی طرف کر کے اس کی عبادت کر سکو۔ کہ خداوند آپ نے فرمایا مجھے ان مصروفیات سے بے نیاز کر دے جو تیری عبادت میں خلل انداز ہوتی ہیں، کہ میں اس طرح رزق کی تنگی میں مبتلا نہ ہوں کہ میرا سارا وقت بس رزق کے حصول میں ہی گزر جائے، اپنے ضروریات پوری کرنے میں گزر جائے۔ نہیں، تو رزق سے وسعت دے دے تاکہ میں ظاہر ہے کہ ان مصروفیات میں میری زندگی ضائع نہ ہو کہ جو تیری عبادت میں خلل انداز ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے رزق کی تنگی ہوگی تو انسان پہلے رزق کی کشادگی کے لیے تغوع کرتا رہے گا، اور یہ ساری بھاگ دوڑ، یہ ساری جدوجہد اللہ کی عبادت میں خلل انداز ہوتی ہے۔ اور پھر کہا کہ خداوند میری توجہ ان باتوں کی طرف دینا، میں ان ذمہ داریوں کو پورا کروں جن کے متعلق کل سوال کرے گا، قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ خواتین گرامی، خاص طور سے قیامت کا اعتقاد یہ اتنا ہماری اصلاح کرنے والا ذریعہ ہے۔ جس طرح سے ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ کس راستے سے جائیں، پہنچنا کہاں ہے؟ اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے تو زیادہ توجہ ان باتوں کی طرف دینی چاہیے کہ جس کے متعلق کل خداوند عالم ہم سے سوال کرے گا۔ اور پھر جہاں عبادت کی بات آ رہی ہے تو اب میں آپ کی توجہ دلاتی چلوں اس آیت سے جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے۔ مولا دعا مانگ رہے ہیں کہ خداوندہ تو نے مجھے کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر مجھے توفیق عطا کر کہ میری زندگی بے مقصد رائیگاں نہ ہو جائے، بلکہ جس وجہ سے تو نے مجھے پیدا کیا، جس مقصد سے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مقصد میں پورا کر سکوں اپنی زندگی میں۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں انس کو مگر عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت۔ اچھا، اب دیکھیے عبادت کے معاملے میں اب کہا گیا ہم سے کہ محض رکوع سجود ہی عبادت نہیں ہوتے، بلکہ جو کام بھی ہم خدا کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارا اچھا اخلاق وہ عبادت ہے، جہاں بھی ہم جس طریقے سے اللہ کی اطاعت کریں
وہ عبادت کے زمرے میں آتی ہے۔ اب دیکھیے ہم عبادت کا مفہوم جاننا چاہیں گے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ یہ ہماری عبادات، یہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے، اور بھی عبادات کے ہمارے طریقے ہیں۔ تو اب اس عنوان سے یا اس نقطے کے لیے میں اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول بیان کروں گی۔ امام صادق کے ایک صحابی ہیں عنوان بصری، انہوں نے پوچھا یا مولا حقیقت بندگی کیا ہے؟ عبادت تو ظاہر عبد سے بنا ہے، عبد کے معنی غلام، یعنی ہم اللہ کے غلام ہیں، بندگی ہیں اس کے، تو پھر حقیقت بندگی کیا ہے؟ امام نے جواب عطا فرمایا حقیقت بندگی 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اب ہم غور کریں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بندہ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہ سمجھے، بندہ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہ سمجھے، اس لیے کہ غلام کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، ہر چیز اس کے مالک کی ہوتی ہے، کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے یہ سمجھے کہ یہ میرا نہیں بلکہ میرے مالک کا ہے۔ اور اب میں توجہ دلاتی چلوں کہ کلام پاک میں جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا، رزق کا ذکر ہوا، تو یہ آیا جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، کہ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہ سمجھے بلکہ اللہ کی ملکیت سمجھے۔ اور پھر اللہ کی ملکیت سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ملکیت سمجھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جہاں چاہیں خرچ کرتے رہیں، بلکہ اگر کسی دوسرے کی ملکیت ہوتی ہے ہمارے پاس تو ہم اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کے پابند ہیں۔ تو پھر کہا گیا کہ ہر چیز کو اللہ کی ملکیت سمجھے اور وہاں خرچ کرے جہاں خدا پسند کرتا ہے، وہاں خرچ کرے جہاں خدا پسند کرتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ ہمیشہ اللہ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرتا رہے، اللہ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرتا رہے، اور پھر کہا اپنے متعلق فیصلہ نہ کرے بلکہ انجام کار خدا پہ چھوڑ دے۔ اچھا اب دیکھیے اس قسم کے کلمات سے بعض اوقات ہم غلط مطلب بھی لے لیتے ہیں۔ اب اللہ پر چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ کریں ہی نہیں، بلکہ آپ کے مختلف فیصلوں کا یہ مقصد ہونا چاہیے، یا فیصلہ کرتے وقت یہ بات مد نظر ہونی چاہیے کہ اس میں اللہ خوش ہوتا ہے یا اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا نتیجہ اچھا ہی ہوتا ہے، خواہ اس میں موت ملے یا زندگی ملے، مالی نقصان ہو یا مالی فائدہ، یہ آپ کے سوچنے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری محض یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلوں میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ کہ اس میں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا آپ کو ترقی مل جائے گی، کس عہدے پہ پہنچ جائیں گے، یہ آپ کا کام نہیں۔ بس خداوند عالم نے ان باتوں سے آپ کو آزاد کر رکھا ہے۔ آپ بس یہ سوچئے کہ آپ اپنے مالک کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے جس سے خداوند عالم ناراض ہوتا۔ صلوات پر محمد والے۔ تو اب خواتین گرامی، یہ جو ہیں یہ بندگی کے معنی بتائے، کسی چیز کو اپنا نہ سمجھو، اللہ کی رضا کے مطابق فیصلہ کرو، انجام کار جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دو، اور اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کرتے رہو۔ بس یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کرتے رہیں۔ پھر دیکھیے سورہ توبہ کا حوالہ دینا چاہوں گی کہ بات اپنے مقصد حیات کی آ رہی ہے کہ مقصد حیات کیا ہے ہمارا۔ خداوند عالم نے کبھی یہ بتایا کہ مقصد حیات عبادت ہے، پھر عبادت کے ذریعے ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو اب خداوند عالم نے سورہ توبہ میں کہا اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے لہریں بہتی ہوں گی، اور بہتر سے بہتر رہنے کے مقامات عطا کرے گا، اور پھر کہا اور رضائے خداوندی جو اس سے اعلیٰ ہے، اور یہی تو فوز عظیم ہے۔ تو یہاں پر خواتین گرامی غور کرنے کی بات ہے، ہم ہمیشہ جنت دوزخ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور وہاں کے نعمتوں کا ذکر کر یعنی سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن خداوند عالم نے بتایا کہ مومنوں کے لیے ایک جنت سے بھی اونچا مقام ہے، ایک جنت سے بھی اونچا مقام ہے، اور وہ مقام کیا ہے؟ رضائے خداوندی۔ رضائے خداوندی، ہم فوز عظیم کی دعا مانگتے ہیں۔ فوز عظیم کیا ہے؟ خداوند عالم نے کہا رضائے خداوندی یہ فوز عظیم ہے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تم جنت سے بھی بے نیاز ہو جاؤ،
جیسا جناب امیر المومنین نے کہا جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے وہ غلاموں کی عبادت ہے، جو جنت کے لالچ میں کرتا ہے وہ سوداگروں کی عبادت ہے، پالنے والے بہتر عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ خواتین گرامی اپنے اپنے مقامات ہیں۔ اور ہم جیسے انسان تو خدا سے خوفزدہ ہی ہو جائیں تو بڑی بات۔ اور یہاں پر چونکہ مکارم اخلاق کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے جناب امیر المومنین کا ایک اور قول سناتے چلوں۔ آپ نے فرمایا اگر گناہوں پر عذاب کا وعدہ نہ ہوتا اور نیکیوں پر ثواب کا وعدہ نہ ہوتا تب بھی خداوند عالم نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں، خدا نے اتنے احسانات کیے کہ ان احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ بندہ گناہ نہ کرے۔ خواتین گرامی ہم تو ڈر جائیں تبھی کی بہت بڑی بات ہے، جنت کی خواہش ہی کرنے لگیں تو بڑی بات ہے، لیکن اپنے اپنے مقامات ہیں۔ مولا نے فرمایا دیکھو اگر گناہ پہ تمہیں کوئی سزا نہ دی جاتی، اچھائی پہ تمہیں کوئی انعام نہ دیا جاتا، تب بھی اللہ کے احسانات کا تقاضا تھا کہ بندہ کوئی غلط بات نہ کرے، بندہ گناہ نہ کرے۔ تو خواتین گرامی یہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ جو فوز عظیم ہے، اور پھر یہ اللہ کی رضا جو چاہنے والے نکلتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے لیے خداوند عالم نے کیا کہا۔ عجیب و غریب احادیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ جو نوافل و مستحبات کے ذریعے میرے قریب آنا چاہتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، میں اس سے قریب آ جاتا ہوں اور اس کا دوست بن جاتا ہوں، اور اس کا دوست بن جاتا ہوں، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ عمل کرتا ہے، اور جب وہ پکارتا ہے تو سنتا ہوں، اور جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہوں۔ خواتین گرامی بہت بامانی حدیث، بہت بڑی بشارت ہے کہ خداوند عالم نے کہا جو محض میری رضا چاہتا ہے، اب یہ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، کیا مطلب ہے کہ اسے بصیرت ایمانی عطا ہوتی ہے، بصیرت ایمانی عطا ہوتی ہے، وہ اللہ کی بصیرت سے دیکھتا ہے، یعنی وہ وہی چاہتا ہے، وہ وہی دیکھتا ہے جو خدا چاہتا ہے، وہ وہی سنتا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ دوستانے خدا کا فضیلت ہے کہ وہ ایسی بصیرت ایمانی حاصل کر لیتے ہیں، ایسی بصیرت ایمانی حاصل کر لیتے ہیں کہ پوری کائنات کو اپنے ایمان کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اپنے ایمان کی نگاہوں سے پوری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ اور دیکھیے یہی علامہ اقبال نے کہا تھا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساتھ۔ اور بندہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساتھ، خاکیو نوری نہاد، خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات، خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ کہ جب یہ بصیرت ایمانی پیدا ہوتی ہے تو اللہ بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس سے بڑا انسان کا کوئی مقام نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تیرے علاوہ کسی کے بندے نہیں ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے، اس لیے کہ تیری مدد ہمارے لیے بہت بڑی ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اب خواتین گرامی، اب ظاہر ہے کہ بندہ وہ عمل کرتا ہے جو خدا کی خوشنودی کا باعث ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کل بات ہو رہی تھی کہ نیک اعمال اور نیک اعمال کی حفاظت، اور آخر میں نے اس قول پہ ختم کیا تھا اپنے امام کی کہ دیکھو عمل کرنے سے زیادہ دشوار عمل کی حفاظت کرنے ہے۔ کیوں حفاظت کرنے زیادہ دشوار ہے؟ دیکھیے کلام پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے کہا تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا۔
خواتین گرامی، جو برائیاں نظر آتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں، ان سے بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہت مشکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم ان برائیوں کو پہچانتے ہیں۔ جھوٹ بری بات ہے، ظلم بری بات ہے، دغا بازی بری بات ہے، کرپشن بری بات ہے، غصب کرنا بری بات ہے، یہ تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن شیطان کے یہی ہتھ کنڈے نہیں ہوتے، شیطان کی یہی ترغیبات نہیں ہوتی، بلکہ شیطان نے تو کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ یعنی اب اس میں ہم غور کریں۔ اچھا پھر ایک بات ہے، شیطان نے ویسے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا علاوہ مخلصین کے، یعنی جو اخلاص عمل رکھنے والے، جیسے کل دن کا میں ذکر کر رہی تھی کہ ہاں مخلص بندے جو ہیں، جو اپنے عمل کو ہر طرح سے ریا سے پاک رکھتے ہیں، جو اپنے عمل کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو شیطان نہیں بہکا سکتا، ورنہ تو شیطان کا چیلنج ہے کہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ تو سمجھتے ہیں جھوٹ میں بہکا دیا، لالچ دے کر بہکا دیا، غصے سے بہک گئے ہم، لیکن ہم بعض اوقات اپنے نیک اعمال سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں خواتین گرامی۔ اور یہ دیکھیں ہماری جان قربان ہو جائے اپنے ائمہ پر کہ جہاں وہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھاتے ہیں، جہاں وہ ہمیں نیکیوں کا راستہ دکھاتے ہیں، وہاں وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم میں کہیں کہیں کچھ گڑھے بھی آ جاتے ہیں، کچھ گر جانے والے مقامات بھی آتے ہیں، کچھ ٹھوکریں کھانے والے مقامات بھی آ جاتے ہیں، جہاں تم انجانے میں ٹھوکریں کھا سکتے ہو، جہاں تم گر سکتے ہو۔ اور ایک مکمل راہبر کا، ایک آئیڈیل رہبر کی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف آپ کو راستہ دکھائے بلکہ راستے کے خطرات سے بھی آپ کو آگاہ کرتا رہے۔ تو اب دیکھیے انسانیت کے یہ راہبر کس طرح سے راستے کے خطروں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک صراط مستقیم کا راستہ ہے، عبادتوں کا راستہ ہے، انسانوں سے حسن سلوک کا راستہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا راستہ ہے، نیکیوں کے راستے ہیں، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے راستے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان میں کچھ خطرات بھی ہیں۔ اب دیکھیے امام فرماتے ہیں ظاہر دعا کے پیرائے میں، بار الہ رحمت نازل کر محمد وآل محمد پر، اور پھر آپ نے فرمایا مجھے عزت و توقیر دے، مجھے عزت و توقیر دے، اور غرور میں مبتلا نہ ہونے دے، غرور میں مبتلا نہ ہونے دے، میرے نفس کو اپنی اطاعت کے لیے رام کر، اور پھر کہا مجھے عبادت کی توفیق دے، مجھے عبادت کی توفیق دے، اور اسے فاسد نہ ہونے دینا خود پسندی سے، اسے فاسد نہ ہونے دینا خود پسندی سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا، میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا، اور اسے رائیگاں نہ ہونے دینا احسان جتانے سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا مجھے اچھے سے اچھے اخلاق سے مزین کرنا، اور اسے ضائع نہ ہونے دینا فخر و غرور سے، فخر و غرور سے۔ اب خواتین گرامی دیکھیے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے اس میں، ظاہر عربی متن میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جہاں یہ ہے کہ مجھے عزت و توقیر دینا، تو وہاں تکبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جہاں عبادت کی توفیق دینا اور اسے فاسد نہ ہونے دینا خود پسندی سے، وہاں خود پسندی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خود پسندی کو عربی میں عجب کہتے ہیں، اور غرور کو، اور دوسرا لفظ جو ہے تکبر۔ اچھا اب دیکھیں ہم عموماً خود پسندی اور غرور ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، دونوں باتیں مختلف ہیں۔ عجب کے معنی ہیں انسان جب اپنی نظر میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگتا ہے، خود پسندی ہے جب اپنی نظر میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اور تکبر یہ ہے کہ جب وہ دوسروں پہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں، یہ تکبر ہے کہ جب وہ اپنے بڑے ہونے کا احساس کرے، وہ تو عجب ہے۔ اور تکبر یہ ہے کہ جب وہ اپنی بڑائی کو دوسروں پر مسلط کرنے لگے، دوسروں کے سامنے بھی ظاہر کرنے لگے، اور اس کا یہ رویہ ہو جیسے وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور بس اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے، یہ جو ہے یہ تکبر ہے۔ اور ہمارے امام کا قول ہے، ان دونوں کی کیا خصوصیت ہے؟ آپ نے فرمایا غالباً ہمارے چھٹے امام کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس میں عجب ہے خود، اچھا
کہ آپ نے خود پسندی اور تکبر کی کیا خصوصیت بتائی؟ جس میں عجب ہے وہ خود سے جھوٹ بولتا ہے، جس میں عجب ہے وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہوتی انسان کے اندر، انسان تو بڑی حقیر چیز ہے. اور جس میں تکبر ہے وہ دوسروں سے جھوٹ بولتا ہے. سنا آپ نے؟ یہ دونوں جو ہیں، ورنہ انسان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اسے بڑا اونچا بنا دے یا دوسروں کے مقابلے میں بڑا بڑھ چڑھ کر دے. اور جیسے ہمیں بتایا گیا کہ جب دوسرے کی برائی دیکھو تو یہ سوچنے کی کوشش کرو کہ شاید اس کی اچھائیاں چھپی ہوئی ہیں، شاید اس کی اچھائیاں چھپی ہوئی ہیں. اور دیکھیے نا، ہم اور آپ سب کے سب اللہ کی ستاری کی رضا اوڑھے ہوئے ہیں جس میں ہمارے سارے عیب چھپے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہ رضا اتر جائے تو ہم کیا نظر آنے لگیں. اور بس خدا سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت میں بھی ہم اللہ کی ستاری کی یہی رضا اوڑھے ہوئے اس کے دربار میں پیش. تو اب خود پسند جو ہے وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے، اور جو متکبر ہے وہ دوسروں سے جھوٹ بولتا ہے. یہ جو ہے یہ عجب کے اور تکبر کے وہ بتائے گئے. اچھا، اب مولا نے دعا فرمائی مجھے عزت و توقیر دینا اور تکبر میں مبتلا نہ ہونے دینا. اب دیکھیے تکبر کس وقت پیدا ہوتا ہے؟ تکبر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے ماحول میں کچھ عزت کے، خدا بند عالم عزت دیتا ہے، پتہ نہیں کیوں عزت دیتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ عیب چھپے رکھتا ہے، کہ جب ہم اپنے ماحول میں ہمیں عزت ملنے لگتی ہے، ہمیں عزت ملنے لگتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں واقعی ہم ایسے ہی ہیں. جب چاروں طرف ظاہر ہے ہمارے عیبوں کے پوشیدہ رہنے کی وجہ سے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، لوگ ہمارا عزت و احترام کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں واقعی ہم کوئی غیر معمولی چیز ہیں، ہم ان سب لوگوں سے برتر ہیں. تو دیکھیے سب سے زیادہ خطرہ جو ہوتا ہے تکبر کا، اب ہمیں خطرات کے مقامات بتائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ خطرہ جو ہے تکبر میں مبتلا ہونے کا وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں عزت ملتی ہے، جب ہمیں احترام ملتا ہے، جب لوگ محبت سے ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم کوئی غیر معمولی چیز ہے. اور پھر اسی لیے مولا کا ایک فرمان ہے، دیکھیے بڑے بامانی فرمان ہوتے ہیں، کس طرح سے ہمارے نفس کو ٹٹول کر اس کی کمزوریوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں. کہ اب جناب امیر المومنین نے فرمایا بعض لوگ محض اس وجہ سے تباہ ہو گئے، بعض لوگ محض اس وجہ سے تباہ ہو گئے کہ ان کی بہت تعریف کی گئی. کہ یہ جو تعریف ہے نا، جو اللہ کا انعام بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہی ہے شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکا رہا ہے. وہ ہمیں اس طرح بھی بہکا سکتا ہے کہ جب چاروں طرف سے ہمیں تعریفیں ملے تو ہم سمجھیں کہ ہمیں کوئی عیب ہے ہی نہیں، ہم بڑے اچھے انسان ہیں. اور دیکھیے جناب امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے جہاں آپ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں. تو متقین کی صفات میں آپ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی، یعنی متقین کا کیا کردار ہوتا ہے جب ان کی صفات بیان کی جاتی ہیں، کہ جب کبھی کوئی ان کے اخلاق حسنہ کا ذکر کرتا ہے، جب کبھی ان کی فضیلتوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں، وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں. خواتین گرامی، یہ جو ہے یہ ڈرنے کا مقام ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب خدا ہمارے عیبوں کا پردہ فاش کر دے. کہ جب کبھی کوئی ان سے اخلاق فاضلہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پالنے میں اپنے عیبوں کو ان سے زیادہ جانتا ہوں اور تو مجھ سے بھی دانا تر ہے، تو میرے ان عیبوں کو بھی جانتا ہے جو میں خود نہیں جانتا، بس میرے ان تمام عیبوں کو معاف کرنا جو میرے علم میں ہے اور جو میرے علم میں بھی نہیں ہے بلکہ تیرے علم میں ہے. تو خواتین گرامی، جو عزت و احترام ملتا ہے اس کا ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اس پر تم میں اللہ کی اطاعت کا، اللہ سے خوف کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. یا جیسے جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور پھر ہمارے امام نے، امام زین العابدین نے اسی دعا میں یہ فرمایا، اور خداوند عالم تو جب لوگوں میں میرا مرتبہ بلند کرے، لوگوں میں میرا مرتبہ بلند کرے تو مجھے اپنے نفس کے سامنے پست کر دینا. یعنی جب لوگ میری اچھائی کا ذکر کریں، لوگوں میں میرا مرتبہ بلند ہو تو اپنی نظر میں میرا مرتبہ کم کر دینا. یعنی اللہ کی نظر میں نہیں، انسان کے نفس کی نظر میں میرا مرتبہ کم کر دینا، میں اپنے آپ کو اور کم تر سمجھنے لگوں.
اور تو مجھے عزت ظاہری اس وقت تک نہ دینا، عزت ظاہری اس وقت تک نہ دینا جب تک باطنی ذلت کا احساس مجھ میں نہ پیدا ہو جائے، کہ مجھے عزت ظاہری دینے سے پہلے خدا بندہ تو مجھ میں ایک باطنی ذلت کا احساس پیدا کر دے کہ میں اس بات کا اعتراف کروں کہ میں اپنے وہ عیب جانتا ہوں جو دوسرے نہیں جانتے، اور میرا پالنے والا مجھ سے بھی داناتر ہے، وہ میرے ان عیبوں کو بھی جانتا ہے جو میں بھی نہیں جانتی۔ سبحان اللہ، صلوات بر محمد علیہ۔ تو یہ جو ہے مقامات، اور اسی لیے دیکھیے امام خمینی نے غالباً 60 حدیث کی تیسری حدیث ہے یہ جو آپ نے عجب پہ لکھی ہے، اور پھر وہ مختلف طبقات کو کہہ رہے ہیں کہ کن کو زیادہ خطرات ہوتے ہیں اس خود پسندی کی برائی میں مبتلا ہونے کے، کن لوگوں میں زیادہ خطرات ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں خاص طور سے خیر دولت مندوں کے افتخار کی تو ہم سب مذمت کرتے ہیں، عالم پڑھے لکھے لوگ، بہت قابل غور بات ہے کہ وہ اکثر اس خناس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں۔ اور پھر امام خمینی نے فرمایا سب سے زیادہ خطرہ علماء دین کو ہوتا ہے۔ اب دیکھیے علماء دین کے لیے ظاہر ہے امام خمینی کہہ سکتے ہیں، وہ ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اپنا اپنا مرتبہ ہوتا ہے، اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، تو ان کا سب سے زیادہ خطرہ علماء دین کو کس لیے؟ اس لیے کہ علماء دین کی سب سے زیادہ عزت ہوتی ہے، اس لیے جس کی جتنی زیادہ عزت ہوتی ہے، میں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ جس کی جتنی زیادہ عزت ہوتی ہے، جس کو معاشرے میں جتنا زیادہ احترام ملتا ہے خواتین گرامی، اتنا ہی اسے اس عجب کے مرض میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ خدا ہمیں اور آپ کو عزت تو دے لیکن عجب سے بچاتا رکھے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ پھر امام نے فرمایا کہ عبادتیں بھی فاسد ہو جاتی ہیں، عبادتیں بھی فاسد ہو جاتی ہیں، اور کس بات سے؟ خود پسندی عبادتوں کو فاسد کر دیتی ہے۔ وہاں تکبر کی بات تھی، یہاں خود پسندی، کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں ہم سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے، باقی سب لوگ گنہگار ہیں۔ اور عبادتیں کیسے فاسد ہوتی ہیں، شیطان کیسے عبادتوں میں بہکاتا ہے، امام خمینی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے بھی انسان گمراہ ہوتا ہے کہ شیطان تم سے کہے گا کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی شیطان کہہ رہا ہے ہم سے اللہ کی عبادت کرو، اور شیطان کہے گا کہ واجبات پہ عمل کرو، تم واجبات پہ عمل کرنے لگو گے۔ پھر شیطان تم سے یہ کہے گا کہ مستحبات پہ بھی عمل کرنے لگو، تم مستحبات پہ بھی عمل کرنے لگو گے۔ اب یہ دیکھیے شیطان کے بہکاوے چل رہے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ جب تم نماز شب ادا کر رہے ہوں گے اور لوگ تمہارے چاروں طرف سوئے پڑے ہوں گے، تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا تم کتنے اچھے ہو اور یہ لوگ کیسے گنہگار ہیں۔ بس یہیں پر شیطان تمہارے قلب پہ اپنا قابو پا لیتا ہے، یہیں پر تم پر فتح حاصل کر لیتا ہے۔ تو خواتین گرامی، جہاں ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ عبادت گزار نہیں، تو وہیں ہم اس عیب کا شکار، اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں جو خداوند عالم کو بہت ناپسند ہے اور جس کی وجہ سے عبادتیں فاسد ہو جاتی ہیں۔ اب خواتین گرامی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے بھی اس بات کی طرف بار بار اشارہ کیا، اور دیکھیں اس معاملے میں ایسی احادیث ہم تک پہنچی ہیں جو بہت قابل غور ہیں کہ حضرت موسیٰ سے یہ روایت ہوئی، حضرت موسیٰ کا بیان ہے، یعنی یہ ہمارے ائمہ کی احادیث میں ظاہر ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک علم عطا کیا، اور پھر ہاں کہ خداوند عالم نے کہا کہ مجھے مومن کا گناہ اس کی خود پسندی سے زیادہ پسند ہے۔ گناہ پسند ہے اللہ کو، قابل غور بات ہے کہ اللہ کو گناہ پسند ہے خود پسندی کے مقابلے میں۔ موسیٰ نے پوچھا بار الہ یہ کیسے؟ گناہ تو تجھے ناپسند ہے۔ تو پھر خداوند عالم نے کہا اس لیے کہ گناہ کے بعد اگر بندہ مومن ہے تو وہ پشیمان ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور پھر سیدھے راستے کی طرف واپس آ جاتا ہے، لیکن جو خود پسند ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، وہ کیوں اپنا احتساب کرے گا؟ خود پسندی تو انسان میں احتساب کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے۔ خود پسندی اور تکبر ہمارے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، ہم اپنے آپ کو، ہم اپنے عیبوں کو پہچان ہی نہیں سکتے، ہم اپنے آپ کا تجزیہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم ہیں کیا،
کیا برائی ہے کیا اچھائی. تو اب دیکھیے کہا کہ دیکھو خود پسند آدمی کبھی واپس نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا رہتا ہے یہاں تک کہ خداوند عالم فیصلہ کر دے. پھر ایک اور حدیث ہے کہ خداوند عالم نے داؤد سے کہا، حضرت داؤد سے کہا کہ گنہگاروں کو بشارت دو، گنہگاروں کو بشارت دو اور عبادت گزاروں کو ڈراؤ. گنہگاروں کو بشارت دو اور عبادت گزاروں کو ڈراؤ. ظاہر بڑی حیرت کے مقام ہے. حضرت داؤد نے بھی حیرت کی، خداوندہ میں گنہگاروں کو کس بات کی بشارت دوں اور عبادت گزاروں کو کس چیز سے ڈراؤں؟ تو اب دیکھیں خداوند عالم نے کہا گنہگاروں کو اس بات کی بشارت دو کہ خداوند عالم اگر تم توبہ کرو تو تمہارے سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. کلام پاک میں بھی آیا اے میرے بندو تم نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں لیکن اللہ بخشنے والا ہے. اے میرے بندو یعنی یہ گنہگاروں سے خطاب ہو رہا ہے. کتنا خوبصورت اور اپنائیت کا خطاب ہو رہا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تم نے گناہ کیے لیکن ہو تو میرے بندے، ہو تو میرے بندے، میری طرف واپس آ جاؤ. تو اب خداوند عالم کہہ رہا ہے گنہگاروں کو یہ بشارت دو کہ خدا نے تمہاری واپسی کے دروازے کھلے رکھے ہیں. توبہ کے ذریعے خدا کی طرف واپس آ جاؤ اور عبادت گزاروں کو اس بات سے ڈراؤ کہ وہ اپنی عبادت پر مغرور نہ ہو جائیں. صلوات پر محمد علیہ وسلم. تو اب دیکھیے اب یہ امام خمینی کے الفاظ ہیں کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پس ہر عبادت کے بعد سنجیدگی سے استغفار کرو، سنجیدگی سے استغفار کرو اور وہ جھوٹ جو تم خدا کے سامنے بولتے رہے ہو، وہ اچھائیاں جو تم نے ناحق اپنے آپ سے منسوخ کر لی ان پر اللہ سے توبہ کرو. اور کہا کیا تمہارا یہ کہنا کہ تم خدا کے آگے کھڑے ہو سچ ہے؟ یعنی اب امام خمینی ظاہر اب ہمارے نفس کا تجزیہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو تم اللہ کے سامنے کیا کیا کہتے رہے ہو. تو اب اس کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے جو تم جھوٹ بولتے رہے ہو. امام خمینی ہم تو عبادت کرتے رہے، ہم کہاں جھوٹ بولتے رہے. اب وہ کہتے ہیں تم نے جو کہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، تم کہاں اس کی ربوبیت مانتے ہو؟ تم نے یہ کہا کہ تو مالک روز جزا ہے، ارے تمہیں کہاں اس بات کا احساس ہے کہ وہ مالک روز جزا ہے؟ تم کہتے ہو یا کنا بدو یا کا نستعین، تم تو پتہ نہیں کس کس سے کہ آگے سر جھکاتے ہو، تم تو پتہ نہیں کس کس سے مدد مانگتے ہو. تو خواتین گرامی اب ہم اس نقطۂ نظر سے اپنی نمازوں کا تجزیہ کریں، اس نقطۂ نظر سے اپنی نمازوں کا تجزیہ کریں. اور نماز کیا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. امام خمینی نے کہا کیا واقعی نماز کے دوران تمہیں محسوس ہوتا ہے تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو؟ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی گناہوں پہ استغفار نہیں بلکہ اپنی نمازوں پہ استغفار کرو کہ پالنے والے ہمیں معاف کر دیں، ہم تو جھوٹ ہی جھوٹ بولتے رہے ہیں. ایک فارسی شاعر کا شعر ہے، میرے والد گرامی بہت دوہرایا کرتے تھے، تاتے ماں نیست غیظر ورزش پندار ماں ہست استغفار ماں محتاج استغفار ماں. کہ دیکھو ہماری عبادت جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے غرور کو پالتے رہتے ہیں، ہم اپنے تکبر کو پالتے رہتے ہیں. اور یہ جو ہم استغفار کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اس پہ بھی استغفار کی ضرورت ہے، اس پر بھی استغفار کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم استغفار کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں. تو استغفار کرو، ایسی استغفار پر تمہیں توبہ کرنی چاہیے جس کے بعد تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگو، جس کے بعد تم خود پسند ہو جاؤ. تو خواتین گرامی اب اس طرح سے اگر ہم تجزیہ کرتے رہیں اپنے اعمال کا اور اعمال کے پیچھے جذبات ہیں، تو خداوند عالم بحق امام سید الساجدین ہمارے ہمیں ظاہر ہے کہ ہماری ان برائیوں سے نجات دے جسے اللہ جانتا ہے اور ہم بھی نہیں جانتے. اور پھر خواتین گرامی تکبر کے لیے تو بہت مشہور حدیث ہے کہ دیکھو تکبر ردائے الہی ہے، اسے تکبر زیبا ہے، اس لیے کہ ساری قوت اس کی ہے، ساری عزت اس کی ہے. ہم کس بات پہ تکبر کرتے ہیں؟ کل کچھ بھی نہیں تھے اور پرسوں کچھ بھی نہیں ہوں گے، کس بات پہ تکبر کر سکتا ہے انسان؟ تو تکبر ردائے الہی ہے، جس نے تکبر کیا اس نے اللہ سے اس کی رضا چھیننی چاہیے. اور خدا ایسے شخص کو کب معاف کر سکتا ہے جو اس سے اس کی رضا کے بارے میں جھگڑا کرے. اور کلام پاک میں آیا تکبر کرنے والے کے دل پر ہم مہر لگا دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی برائیاں دیکھ ہی نہیں سکتا
اس کا یہ احساس ختم کر دیتے ہیں، خود احتسابی کا جذبہ اور صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اب بس آخری بات یہ کہ خداوند عالم نے کہا، جناب امام سید الساجدین نے خداوند عالم کے سامنے عرض کی، خداوندہ میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا، میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا، اور اسے رائیگاں نہ ہونے دینا احسان جتانے سے، احسان جتانے سے۔ خواتین گرامی، یہ جو ہے نا، اب دیکھیں کس طرح سے شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، عبادتوں میں بہکا رہا تھا، نیکیوں میں بہکا رہا تھا، ہمیں عزت مل رہی تھی، شیطان بہکا رہا تھا۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ جو نیک سلوک کریں، جو اللہ کے راستے میں انفاق کریں، ظاہر ہے اللہ کے سامنے کے راستے میں جو انفاق کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں جمع ہوتا رہتا ہے، لیکن اب ہم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ فیض پہنچاؤ لیکن دیکھو احسان مت جتانا۔ اور کلام پاک میں بھی یہی کہا گیا ہے، سورہ بقرہ میں ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا گیا کہ جو لوگ خدا کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے پیسے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بیج بو دیں۔ یہ بیج کی تشبیہ بڑی خوبصورت ہے، اور پھر اس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اور یہاں پہ دیکھیے، ایک بیج 700 بیج میں ہی تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ ان میں سے پھر ہر بیج جو ہے وہ 700 بیج ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہماری میتھمیٹکس میں یہ کہلاتی ہے جیومیٹرک پروگریشن، جس کا جو جمع کریں ہم تو اس کا سب انفینٹی ہوتا ہے، یعنی بے حد و حساب۔ اب یہ دیکھیے کہ یعنی وہ 700 کا ملٹیپلائی ہونا وہ چلتا چلا جا رہا ہے، تو خداوند عالم کے ہاں بے حساب اجر کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کہا، اور دیکھو احسان جمانے سے اپنے خیرات کو ضائع نہ کرنا، خیرات کو ضائع نہ کرنا، اور نہ اس کو تکلیف دینا جس کو تم نے ظاہر کچھ عطا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی مثال دی کہ جو دوسرے کو ایذا دینے کے لیے یا احسان جتانے کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں، اس نیکی کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ایک چٹان پہ کچھ مٹی پڑی ہو اور ذرا بھی بارش پڑے تو وہ دھل جائے، یعنی جس میں کسی چیز کے اگنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، کوئی استقامت نہیں ہوتی۔ اور جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایک ہرے بھرے باغ کی سی ہوتی ہے کہ جس پہ اوس بھی پڑے تو کافی ہوتی ہے، اور اگر بارش کھل کے برسے تو وہ دگنے پھل لاتا ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اور پھر دیکھیے سورہ دہر کی آیات، جہاں اہل بیت اطہار نے اس کا عملی مظاہرہ کہ جب مسکین، یتیم اور اسیر پر خرچ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا کہا، ہم نہ تم سے شکریہ کے طالب ہیں نہ بدلے کے طالب ہیں۔ یہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر عمل ہوتا ہے، کہ اس کے بعد پھر شکریہ کی تمنا نہیں رہتی۔ شکریہ کس بات کا؟ اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر انسان کیوں شکریہ ادا کرے؟ احسان کس بات کا؟ جب اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ تو خواتین گرامی، یہ ہمیں وہ مقامات بتائے گئے ہیں، وہ نیک اعمال بتائے گئے ہیں کہ جس میں وہ صراط مستقیم کے وہ موڑ بتائے گئے ہیں جہاں پر ہمارے ٹھوکر کھانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیے سب سے بڑی ایک عظیم مثال خود امام سید الساجدین کی دعائیں ہیں، کس طرح اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، کس طرح اللہ کے سامنے شکرانے ادا کرتے ہیں اس کے نعمتوں کے۔ ایک بات میں عرض کروں، یہ صحیفہ کاملہ واقعہ کربلا کے بہت بعد میں لکھی گئی ہے، یعنی امام سید الساجدین نے بیک وقت اپنے 2 بیٹوں کو، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت زید شہید کو ڈکٹیٹ کروائی ہے، یعنی یہ ایسے نہیں کسی نے سنا اپنی یادداشت سے لکھ لی، بلکہ کتاب خدا کے بعد سب سے مستند کتاب صحیفہ کاملہ ہے کہ آپ خود بولتے جاتے تھے اور تحریر کرتے جاتے تھے آپ کے فرزند۔ اور پھر خیر بات میں وقت تنگ ہے، پھر کبھی تذکرہ ہوگا۔ تو اب اس اور حضرت امام محمد باقر واقع کربلا میں 4 سال عمر بتائی جاتی ہے ان کی، یعنی واقع کربلا کے بہت بعد یہ صحیفہ کاملہ کی دعائیں لکھوائی گئی ہیں۔ اب کہیں آپ واقع کربلا کا ذکر پڑھتے ہیں، یعنی کتنا دین خدا پر احسان ہے اہل بیت کا، کس طرح سے حفاظت کی ہے اہل بیت نے۔ جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو جس پر تاریخ انسانی حیران ہے، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا اپنے اعمال سے،
بلکہ خداوند عالم کے سامنے ہمیشہ عز و نیاز کی پیشانی سجدے میں رکھے ہوئے سید الساجدین ہیں، سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں، زین العابدین ہیں، عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ اور خواتین گرامی، کہیں آپ نے شکوہ دیکھا خداوندہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا؟ یہ تک نہیں ہے خداوندہ کربلا کی قربانی کو قبول فرمانا۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دین اسلام کی راہ میں، اللہ سے خوشنودی کی راہ میں، اللہ کی رضا کی راہ میں جس نے اتنی بڑی قربانی دی ہو، اتنی بڑی قربانی دی ہو، اس کے بعد بھی وہ خدا سے استغفار کرے، اس کے بعد بھی شکر ہی شکر ہے، توبہ ہی توبہ ہے، کہیں کوئی گلہ نہیں ہے، کہیں کوئی فخر نہیں ہے، کہیں یہ احساس نہیں ہے کہ کتنا بڑا کام کر چکے ہیں۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جناب سید الساجدین ساری زندگی کربلا کے شہیدوں کو روتے رہے۔ خواتین گرامی، جیسا آپ نے فرمایا، کسی نے کہا مولا تو آپ کو صبر آ جانا چاہیے، بہت زمانہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو حضرت یعقوب کے ایک بیٹے غائب ہو گئے تھے اور انہیں علم نبوت سے معلوم تھا کہ آپ لیں گے۔ میرے تو 18 یوسف ایک صبح سے دوپہر میں ایسے گئے کہ پھر خاک و خون میں غلطہ ہو کر واپس آئے۔ خواتین گرامی، جس پہ یہ گزر گئی ہو، اور بڑے جوان تو میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں، بچے نہیں قتل ہوتے ہیں، بچے نہیں قتل کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا سانحہ، سب سے بڑا دل توڑنے والا ظلم وہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی مظالم کا شکار بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے جو معصومیت ہو، جو نیکی ہی نیکی ہو۔ اور خواتین گرامی، خاندان رسالت کے ایک نہیں دو نہیں، خاندان رسالت کے جن بچوں کے نام تاریخ میں آئے وہ 7 ہیں۔ حضرت قاسم کے فرزند حضرت امام حسن کے اولاد میں حضرت قاسم ہے، اور حسن مصنع کے فرزند عبداللہ بن حسن ہے جو آخر میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت مسلم کے 2 فرزند قید میں گرفتار ہوئے، 2 فرزند میدان کربلا میں شہید ہوئے، محمد بن مسلم بن عقیل اور عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل۔ خواتین گرامی، جن کے نام لے کے بھی کلیجہ کام جاتے ہیں۔ 2 اصحاب کے فرزند شہید ہوئے ہیں، حضرت مسلم ابن اوسجہ کے فرزند شہید ہوئے، عبداللہ ابن عمیر کلبی کے فرزند شہید ہوئے۔ خواتین گرامی، یہ 10-10 12-12 سال کے بچے ہیں، ان کی تو پھلنے پھولنے کی عمریں ہوتی ہیں، ان کی تو بڑھنے کی عمریں ہوتی ہیں، ان کی تو خواب دیکھنے کی عمریں ہوتی ہیں۔ ان کے ماں باپ ان کے مستقبل کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں۔ اور میری جان قربان ہو جائے اس ماں پر، اور میری جان قربان ہو جائے اس باپ پر۔ حضرت عبداللہ بن جعفر جناب امام علی مقام سے راستے میں ملے تھے، ساتھ اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے، حاکم مکہ کا امان نامہ لے کر آ رہے۔ امام علی مقام کو روکنا چاہتے ہیں، کہتے مولا آپ کو کوئی گزن پہنچی تو دنیا کی روشنی رخصت ہو جائے گی۔ اور امام فرماتے ہیں جب کہ میں نے رات میں رسالت میں آپ کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا حسین آپ کی طرف روانہ ہو۔ خاموش ہو جاتے ہیں، بیمار تھے، جا نہیں سکتے، اپنے دونوں بچوں کو چھوڑ گئے، دونوں بچوں کو چھوڑ گئے۔ میں جب یہ پڑھتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے حضرت عبداللہ آپ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس احساس کے ساتھ جب آپ چھوڑ کے جا رہے تھے اپنے چاند کو، کہ اب اس کے بعد یہ چہرے نظر نہیں آئیں گے، دیکھتے رہے ہوں گے جب تک کہ قافلہ غبار میں نہیں چھپ گیا، جب تک کہ غبار کارواں بیچ میں نہیں آ گیا، دیکھتے رہے ہوں گے کہ جا رہے ہیں سکون دل و جاں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اور میری جان قربان ہو جائے اس ماں پر، اس ماں پر کہ جب بچے آ کر کہتے ہیں اماں ماموں اجازت نہیں دیتے ہمیں، تو وہ یہ کہتی ہے کہ بھیا میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا، یہ دن پھر کبھی نہیں آئے گا، یہ دن پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اور ارباب مقاصد لکھتے ہیں رخصت ہوتے وقت کوئی وصیت کی ہوگی ماں نے،
رخصت کر رہی ہیں، لیکن ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ماں نے وصیت کی تو یہی دیکھو نہر کی طرف مت جانا، نہر کی طرف مت جانا۔ بی بی یہ وصیت کیوں کی؟ 3 دن کے پیاسے ہیں۔ بی بی وصیت کریے کہیں ایسا نہ ہو تم پانی پی لو تمہیں پیاس مجبور کر لے۔ دیکھو ہمارے خانے میں سکینہ بھی پیاسی ہے، تمہاری چھوٹی بہن ہے۔ دیکھو ہمارے خانے میں علی اصغر بھی پیاسا ہے 3 دن سے۔ میری بیوی پر جان قربان ہو جائے کہ جس وقت میدان سے یہ آواز آئی ہے مامو ہماری خبر لیجیے، مامو ہماری خبر لیجیے۔ ماں کا کلیجہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ بی بی سجدہ شکر میں